باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الفصل الثانی فی ترک القتال، دوسری فصل جو ہے وہ کتاب جہاد میں دوسری فصل ترک قتال کے بارے میں ہے، جنگ کو ترک کرنے کے بارے میں ہے۔ تو جنگ کو ترک کیا جاتا ہے واجبی طور پر، اور اس کے چند ایک امور ہیں جس کی وجہ سے جنگ کو ترک کیا جاتا ہے۔ ان میں پہلا جو ہے وہ امان ہے۔ تقریباً 5 موارد ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ امان ہے۔ آج میں فقط اسی کے بارے میں بات کروں گا، اور 4 اور ہیں جن کی بنا پر جنگ کو ترک کر دیا جاتا ہے، جنگ نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، ان میں 5 امور میں پہلا امان ہے۔ امان کیا ہے؟ وہ کلام ہے یا جو کلام کے حکم میں ہے، جو دلالت کرے کہ کافر کی مال و جان جو ہے وہ سالم ہے۔ جب کافر امان مانگے اور اس کو امان دے دیں، کافر امان مانگے اور اس کو امان دے دیں، تو پھر اس صورت میں جنگ کو ترک کیا جاتا ہے، قتال نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب کافر امان مانگے اور اس کو امان دے دیں تو پھر جنگ نہیں کرنی، جنگ کو بند کر دیا جائے۔ سوال، یہ امان جو ہے امام ہی دے گا؟ امام کا دینا شرط ہے کافروں کو امان دینا؟ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ مسلمان جو احاد مسلمین ہیں تقریباً 10 سے کم، یہ کافروں کو جو احاد ہیں یعنی 10 سے کم، ان کو مسلمان بھی امان دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس امان دینے کے لیے امام کی اجازت ضروری نہیں ہے کہ ضرور حتماً امام اجازت دے، بلکہ مسلمان بھی کافروں کو اجازت دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ مسلمان 10 سے کم کافروں کو امان دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ احاد جو ہے وہ 10 سے کم پر بولا جاتا ہے۔ امام یا امام کا جو نائب ہے وہ ایک شہر کو امان دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا وہ جو شہر سے بھی زیادہ عام ہے اس کو امام یا نائب امام جو ہے وہ امان دے سکتا ہے۔ امان دینے کی شرط کیا ہے؟ امان دینے کی شرط یہ ہے کہ ان کو اسیر کرنے سے پہلے جو ہے نا، ان کو امان دینے کی شرط ہے، یعنی جب گرفتار نہ ہوئے ہوں کفار، اسیر کرنے سے پہلے شرط ہے۔ جب امان دے رہے ہیں کون؟ مسلمان امان دے رہے ہیں، تو ان کو اسیر کرنے سے پہلے ہونا شرط ہے۔ لیکن امام علیہ السلام جو ہیں وہ اسیر کرنے کے بعد بھی امان دے سکتا ہے، حتیٰ امام کو حق سے لے کے ان کو آزاد بھی کر سکتا ہے۔ امام علیہ السلام اسیر کرنے کے بعد بھی امان دے سکتا ہے، لیکن مسلمان اسیر کرنے سے پہلے دے سکتے ہیں امان، یہ شرط ہے۔ توجہ کرو جناب جی، کیا بیان ہوا آج جناب؟ ہماری بحث کتاب الجہاد کی دوسری فصل جو ہے ترک قتال، جنگ کو ترک کرنے کے بارے میں تھی، اور اس کے جو ہیں 5 امور ہیں، جن میں سے پہلا جو ہے وہ امان دینا ہے۔ امان، اگر کافر امان مانگے اور مسلمان ان کو امان دے دیں تو پھر جنگ نہیں کی جاتی، کیونکہ جب امان دے دی ہے تو پھر سوال یہ کیا ہے، کیا صرف امام ہی امان دے سکتا ہے یا مسلمان بھی دے سکتے ہیں؟ تو بتایا گیا ہے کہ مسلمان بھی کافروں کو امان دے سکتے ہیں، البتہ 10 سے کم کافروں کو، اور امام اور نائب امام تو ایک پورے شہر کو امان دے سکتے ہیں۔ امان کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ اسیر کرنے سے پہلے ہونی چاہیے۔
اسیر ان کافروں کو اسیر کرنے کے بعد امان دینے کا حق صرف امام کو ہے۔ ایک شرط یہ ہے، ٹھیک ہے، اسیر کرنے سے پہلے امان جو دینی ہے تو اسیر کرنے سے پہلے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں امان دینے میں کوئی مفسدہ بھی نہ ہو، امان دینے میں کوئی فساد بھی لازم نہ آتا ہو۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی فی ترک القتال، دوسری فصل ترک جنگ کے بارے میں ہے، جنگ کو ترک کرنے کے بارے میں ہے۔ وَيُتْرَكُ الْقِتَالُ وُجُوبًا، قتال جنگ کو ترک کیا جائے گا بطور وجوب، لِأُمُورٍ چند امور کی خاطر، احدها الامان، ان امور میں سے ایک کیا ہے؟ امان ہے۔ امان کیا ہے؟ وَهُوَ الْكَلَامُ وَمَا فِي حُكْمِهِ، امان کیا ہے؟ وَهُوَ الْكَلَامُ، اور وہ کلام ہے، وَمَا فِي حُكْمِهِ، اور وہ جو کلام کے حکم میں ہے۔ الدال صفت اس کلام کی ہے، وہ کلام جو دلالت کرے علی سلامت الکافر نفسا و مالا، کلام دلالت کرے کافر کی سلامتی پر اس کی جان اور مال، اجابتا لسوال ذالک، جواب دیتے ہوئے کافر کے سوال کو، ذالک امان کا، کافر کا امان، اور ہم اس کو جواب دیں امان کا، اجابتا جواب دیں، لسوال کافر کے سوال کا، ذالک یہ امان، کافر کے سوال کا جواب امان دیں، اس نے مانگی ہم نے دی۔ وَمَحَلُّهُ مَنْ يَجِبُ جِهَادُهُ، محل امان کیا ہے؟ مَنْ يَجِبُ جِهَادُهُ، جس سے جہاد کرنا واجب ہے۔ محل امان یہ ہے من یجب جہادُهُ، جس سے جہاد کرنا واجب ہے۔ وَفَاعِلُهُ، اور فاعل امان، البالغ بالغ، العاقل عاقل، المختار مختار، وعقدہ ما دل علیہ من لفظ و کتابت و اشارت مفہمت، عقد امان کیا ہے؟ وہ ہے جو دلالت کرے امان پر، لفظ ہو، کتابت ہو، اشارہ سمجھانے والا ہو۔ ولا یشترط کونہ من الامام بل یجوز، امان میں امام کا ہونا شرط نہیں ہے، بل یجوز بلکہ جائز ہے۔ ولو من احاد المسلمین لاحاد الکفار، ولو یہ جو امان ہے، ولو من احاد المسلمین، احاد مسلمین میں سے کوئی احاد کفار کو امان دے۔ والمراد بالاحاد العدد الیسیر، احاد سے مراد عدد یسیر، عدد کم ہے، وہنا العشرہ فما دون، اور وہ 10 یا 10 سے کم ہے، یعنی مسلمان 10 سے کم کافروں کو، 10 یا 10 سے کم کافروں کو امان دے سکتے ہیں۔ اچھا، او من الامام، اور نائب یامن، یا امام ہو یا نائب امام ہو، عام، او فی الجہت التی اذم فیہا، یا وہ جہت جس کو، التی اذم فیہا، جس جہت میں امام نے اس کو اجازت دی ہے امان دینے کی، تو یہ امام اور نائب امام کیا کر سکتے ہیں؟ للبلد، ایک شہر کو امان دے سکتے ہیں، وما ہو اعم منہ، یا وہ مقام جو اس بلد سے اعم ہے، ولأحاد بطریق اولا، اور احاد کو امان دینا بطریق اولا ہے۔ جب امام یا نائب پورے شہر کو امان دے سکتے ہیں تو احاد جو 10 سے کم ہیں ان کو امان دینا بطریق اولا ہے۔ وشرطہ، اے شرط جوازہ ان یکون قبل العصر اذا وقع من الاحاد، شرط اے شرط جوازہ، امان کے جواز کی شرط یہ ہے، ان یکون قبل العصر، کہ وہ اسیر کرنے سے پہلے ہو، اذا وقع من الاحاد، البتہ یہ اسیر سے کرنے سے پہلے والی بات جو کی ہے یہ کب ہے؟ اذا وقع من الاحاد، جب یہ امان واقع ہو احاد مسلمین سے، یعنی مسلمان کوئی دے رہے ہوں۔ اما من الامام، اما اگر امام ہے جو امان دے رہا ہے، فیجوز بعدہ، بعد جو ہے عصر، گرفتار کرنے کے بعد بھی جائز ہے امان دینا، کما یجوز لہ المن علیہ، جس طرح کہ امام کے لیے آزاد کرنا بھی کافر کو جائز ہے۔ وشرطہ ان یکون قبل العصر وعدم المفسدۃ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مفسدہ بھی نہ ہو امان میں۔ وکیلا وجود المصلحت، ایک کیلے کہ نہیں مصلحت پائی جائے، اس امان دینے میں مصلحت ہو، کیا بھائی؟ کا استعمالت الکافر لیرغب فی الاسلام،
جیسے کافر کو مائل کرنا ہو، لے یرغب فی الاسلام، تاکہ وہ اسلام میں راغب ہو، و ترکیہ الجند، اور لشکر کو کیا ہے تنظیم کریں، و ترتیب امورہم، اور مسلمانوں کے امور کی کیا کریں ان کو ترتیب دیں، و قلتہم، اور مسلمان کم ہوں، وَلِيَنْتَقِلَ الْأَمْرُ مِنْهُ إِلَى دَخُولِنَا، اور یہ امر منتقل ہو، یہ امر، یہ ہمارا امان دینا، یہ امر منتقل ہو إِلَى دَخُولِنَا فِي دَارِهِمْ، دخولنا کہ ہم داخل ہوں، یعنی مسلمان فی دارہم ان کے گھروں میں داخل ہوں، فَنَطْلِعُ عَلَىٰ عَوْرَاتِهِمْ، پس ہم ان کے رازوں سے کیا کریں اطلاع پیدا کریں۔ یہ ہے ایک اس میں مطلب ہے مصلحت۔ ولا یجوز مع المفسدہ، مفسدہ جو ہے ولا یجوز مع المفسدہ، مفسدہ کی صورت میں امان جائز نہیں ہے۔ کیسے بلا؟ کما لو امن الجاسوس فإنه لا ينفذ، جیسا کہ اگر وہ جاسوس کو امان دے فإنه لا ينفذ، تو یہ نافذ نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کما لو امن الجاسوس فإنه لا ينفذ، اگر وہ جاسوس کو امان دے تو یہ نافذ نہیں ہے۔ وَقَذَا مَنْ فِيهِ مَضَرَّةٌ، اور اسی طرح وہ جس میں کیا ہو ضرر ہو، جس کو امان دینے میں ضرر ہو۔ وَحَيْثُ يَخْتَلُّ شُرُوطُ الصِّحَةِ يُرَدُّ الْكَافِرُ إِلَىٰ مَا مَنْعِهِ، اور جہاں جو شرط صحت ہے امان کی وہ مختل ہو جائے تو کافر کو اس کی مامن اور مقام پہ پلٹایا جائے گا۔ کیسے بھائی؟ کما لو دخل بشبہۃ الامان مثل ان یسمع لفظا فیعتقدہ امانا، جیسا کہ وہ امان کے شبے سے داخل ہوا ہو، مثلا اس نے ایک لفظ سنا ہو فیعتقدہ، اور اس لفظ سے معتقد ہو گیا ہو امان کہ یہ مسلمان اب امان دے رہے ہیں اور داخل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ او یصحب رفقتاً، یا مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ یہ بھی ان کے ساتھ مل کر داخل ہو جائے، یصحب رفقتاً، رفقہ کے ساتھ یہ بھی داخل ہو جائے، فیظنها کافیۃ، پس یہ کافر گمان کرے کہ یہی مصاحبت یہی ہمراہی کافی ہے۔ او یقال له، یا اس کافر کو کہا جائے لا نظمک، ہم آپ کو پناہ نہیں دیتے، فیتوہم الاثبات، اور کافر وہم کرے اس بات کا کہ امان ہے، ہم نے کہا امان نہیں ہے، وہ اس نے سمجھا کہ امان ہے۔ ومثلہ الداخل بسفارۃ، ومثلہ، اور اسی کی مثل ہے جو آدمی داخل ہو کس میں آگا جان؟ سفارہ میں، جو بندہ داخل ہو، توجہ فرمائیے، اور اسی طرح ہے جو آدمی کس میں داخل ہو؟ سفارت میں داخل ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اسی طرح جو آدمی سفارت میں داخل ہو، یعنی اپنے جو رئیس ہے اس کی طرف سے مسلمانوں کے رئیس کے پاس کوئی پیغام لے کر آئے اور سفارت خانے میں داخل ہو۔ صحیح ہے یا نہیں بات؟ یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ کیا بلا؟ اسی طرح ہیں ومثلہ، اور اسی طرح ہیں کہ جب کافر سفارت میں داخل ہو، یعنی اپنے رئیس کی طرف سے کوئی پیغام لے کر مسلمانوں کے پاس آئے، ٹھیک ہے۔ ومثلہ الداخل بسفارۃ، اور اسی کی مثل ہے جو داخل ہو سفارت میں، اور لیسمع کلام اللہ، یا وہ داخل ہوا ہے تاکہ اللہ کے کلام کو کیا ہے گا جان؟ اللہ کے کلام کو سنیں۔ تو ان تمام جو صورتیں بتائی ہیں ان میں اس کو واپس پلٹایا جائے گا، ادھر اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ بات دوبارہ تھوڑا سا سن لیں تو بہتر رہے گا۔ یہ جو بات تھی ولا یجوز مع المفسدہ، امان جائز نہیں ہے مفسدہ کی صورت میں۔ کما لو امن الجاسوس فإنه لا ينفذ، جیسا کہ اگر جاسوس کو امان دی جائے تو یہ نافذ نہیں ہے۔ اسی طرح منفی مضرہ، جس کو امان دینے میں ضرر ہو۔ وحیث یختل شروط الصحہ، جہاں شرط صحت مختل ہو جائے، شرائط صحت امان مختل ہو جائے، ٹھیک نہ ہوں،
یرد الکافر الی مأمنہ، تو کافر کو اس کی امن گاہ اس کے مقام پہ پلٹایا جائے گا. کما لو دخل بشبہۃ الامان، جیسا کہ اگر وہ امان کی شبہ سے داخل ہو. مثلو ان یسمع لفظا، مثلا وہ ایک لفظ سنے فیعتقد امانا، اور اس لفظ سے وہ اعتقاد پیدا کر لے کہ امان ہے. او یصحب رفقۃ، یا رفقہ کے ساتھ وہ ہمراہ ہو، رفقہ جو مسلمان ہیں نا ان کے ساتھ وہ بھی ساتھی ہو جائے ان کا. فیظنھا کافیۃ، پس یہ مصاحبت کو وہ کافر گمان کرے کہ یہ کافی ہے ایمان کے لیے. او یقال لہ، یہ اسے کہا جائے لا نظمک، اس کو کہا جائے کہ ہم پناہ نہیں دیتے. فیتوہم الاثبات، پس وہ کافر وہم کرے اس بات کا کہ کیا ہے، امان ہے. ومثلہ، اور اسی کی مثل ہے الداخل بسفارت، جو داخل ہوا ہے سفارت میں. او لیسمع کلام اللہ، یا تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے داخل ہوا ہے، تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو دوبارہ اپنے مامن اور مقام پہ پلٹایا جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو. اب 4 اور امور رہتے ہیں جن کی وجہ سے جنگ کو ترک کیا جاتا ہے. 4 امور اور ہیں جو کہ انشاءاللہ بعد میں بلطف خدا بیان کریں گے. موفق مید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.